اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ جن ہے جس میں آیت نمبر 1 سے لے کے 15 تک جنہوں نے جو قرآن سنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اور یہ جو واقعہ پیش آیا تھا اس کے بارے میں آتا ہے بخاری اور مسلم میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند اصحاب کے ساتھ بازار اوقاس تشریف لے جا رہے تھے، تو راستے میں نخلہ کے مقام پر آپ نے صبح کی نماز پڑھائی، تو اس وقت جنوں کا ایک گروہ ادھر سے ادھر گزر رہا تھا۔ تلاوت کی آواز سن کر وہ ٹھہر گیا اور غور سے قرآن کو سنتا رہا، تو اسی واقعے کا ذکر اس صورت میں کیا گیا ہے۔ مطلب اس وقت تو رسول اللہ کو پتہ نہیں چلا تھا کہ سنا ہے کوئی جنوں نے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے یہ ساری باتیں وحی کری نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو میری طرف وحی بھیجی گئی ہے کہ جنوں کے ایک گروہ نے غور سے سنا، پھر جا کر اپنی قوم کے لوگوں سے کہا ہم نے ایک بڑا ہی عجیب قرآن سنا ہے یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا۔ جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں اور اب ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ یعنی آپ دیکھیں جو سعید روحیں ہوتی ہیں وہ جب اللہ کا کلام سنتی ہیں تو ان کو بار بار وہ بات نہیں سنانی پڑتی، بلکہ وہ ایک ہی دفعہ میں اس کی طرف اٹریکٹ ہو جاتی ہیں۔ جیسے قرآن کی بھی آپ میسج ہے، آپ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں آپ ان کو بار بار قرآن سننے کی دعوت دیں، بار بار کہیں ان سے، لیکن ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اور بعض لوگ جو ہے صرف ایک یا دو دفعہ ہی چند قرآن کی آیت سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو ان پر اتنا اثر ہوتا ہے کہ وہ خود ہی پھر لگ جاتے ہیں تلاش میں۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا۔ اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت اعلیٰ ہے، اس نے کسی کو بیوی یا بیٹا نہیں بنایا ہے۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا۔ اور یہ کہ ہمارے نادان لوگ اللہ کے بارے میں بہت خلاف حق باتیں کہتے رہے ہیں۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا۔ اور یہ کہ ہم نے سمجھا تھا کہ انسان اور جن کبھی خدا کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتے۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے کچھ لوگوں کی پناہ مانگا کرتے تھے، اس طرح انہوں نے جنوں کا غرور اور زیادہ بڑھا دیا۔ یعنی جو بعض جاہل انسان جنوں کو اپنے سے اعلیٰ ہستی سمجھ کے ان کی عبادت کرتے ہیں، تو بلکہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جب بھی یہ عرب کسی سنسان وادی میں سے گزرا کرتے تھے تو وہاں اتر کر کہتے تھے کہ ہم اس وادی کے مالک جن کی پناہ مانگتے ہیں۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا۔ اور یہ کہ انسانوں نے بھی وہی گمان کیا جیسا تمہارا گمان تھا کہ اللہ کسی کو رسول بنا کر نہ بھیجے گا۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا۔ اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو دیکھا کہ وہ پہرے داروں سے پٹا پڑا ہے اور شہابوں کی ثاقب کی بارش ہو رہی ہے۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا۔ اور یہ کہ پہلے ہم سنگن لینے کے لیے آسمان میں بیٹھنے کی جگہ پا لیتے تھے، مگر اب جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنے لیے گھات میں ایک سحاب ثاقب لگا ہوا پاتا ہے۔ یعنی پہلے تو کچھ ایسا جنوں کو موقع مل جاتا تھا کہ اوپر آسمان میں وہ چلے جاتے تھے اور ملائکہ اعلیٰ کی گفتگو سن لیتے تھے، لیکن رسول اللہ کی بعثت کے بعد سے پھر یہ چیز ختم ہو گئی نا۔ اور یہ بات قرآن میں بھی آتا ہے کہ شہاب ثاقب جو ہے ان کے پیچھے لگا ہوتا ہے، ان کو شیاطین کو مار بھگاتا ہے۔ اچھا، ان آیات سے ایک تو یہ بات پتہ چلتی ہے واضح طور پہ کہ انسانوں کے ساتھ ساتھ جن بھی ایک اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، لیکن جن ہمیں انسان کو نظر نہیں آتے۔
سورہ ہجر کی آیت نمبر 16 سے 18 میں یہ بات بتائی گئی ہے، جن اگرچہ اوپر کی طرف جا سکتے ہیں مگر وہ ایک حد سے آگے نہیں جا سکتے، کیونکہ اگر اس سے بھی اوپر جانے کی کوشش کریں، فرشتوں کی باتیں سننے کی کوشش کریں تو انہیں روک دیا جاتا ہے اور شہاب ثاقب ان کو مار بھگاتے ہیں۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا۔ جن جو ہیں انسان سے کمتر ہستی ہیں، اگرچہ انہیں بعض طاقتیں زیادہ دی گئی ہیں، اور ایک یہ کہ وہ بھی انسان ہی کی طرح بااختیار مخلوق ہیں، یعنی چاہیں تو وہ اطاعت کی راہ پر چلیں، چاہے تو مشرکانہ یعنی غلط راہ کی طرف کریں۔ جبھی تو ہے نا کہ بعض جگہ قرآن میں جگہ جگہ آتا بھی یہ بات کہ جن و انس کو مطلب جہنم سے بھر دوں گا، یعنی جو ایسے مشرک جن ہوں گے وہ بھی پھر جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے نا۔ وَأَن لَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا۔ کہ اے نبی کہو مجھ پر یہ وحی بھی کی گئی ہے کہ لوگ اگر رائے راست پر ثابت قدمی سے چلتے تو ہم انہیں خوب سیراب کرتے، لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ تاکہ اس نعمت سے ان کی آزمائش کریں۔ یعنی یہ وہی والی بات ہے جو بات سورہ نوح کے اندر بھی بتائی گئی ہے کہ جو لوگ اللہ کی نعمت کو، اللہ کی رائے راست پر چلتے ہیں تو وہ جو ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتا ہے، ان کو نعمتیں دیتا ہے۔ اور اب اگر ہم تھوڑا سا اس کو اپنے اوپر رکھ کے سوچیں تو یقیناً بحیثیت مجموعی ہماری قوم جو ہے اللہ کی اطاعت کی راہ کے اوپر نہیں چل رہی ہے نا۔ اس کی ایک ہم چھوٹی سی ایگزامپل یہی دیکھ لیں کہ اذانوں کے وقت، ابھی تو چلیں خیر کورونا کی وجہ سے، لیکن ویسے بھی فجر کے وقت ہماری مسجدیں خالی ہوتی تھیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھ لیں جو بازار ٹائمنگ، مارکیٹ ٹائمنگز ہوتے ہیں شاپنگز کے، عصر کے اور مغرب کے، تو عورتیں یا مرد بھی جتنا بازاروں میں ہوتے ہیں اس سے کہیں کم تو مرد نمازوں کے اندر ہوتے تھے۔ تیسری ایک چیز جو مجھے بہت زیادہ لگتی ہے کہ یہ جو ٹیوشنز پر جو بچے جاتے ہیں، اس میں بیچ میں عصر بھی آتی ہے، مغرب بھی آتی ہے، تو آپ دیکھیں ان میں سے کتنا % بچہ ہے جو کہ نماز پڑھتا ہے۔ یعنی ان کے لیے اپنی پڑھائی اور ٹیوشن زیادہ امپورٹنٹ ہے بنسبت نماز کے۔ تو یہ بہت سوچ کا مقام ہے کہ پیرنٹس نے اپنے بچوں کو کیا کس چیز کی امپورٹنس بٹھائی ہے، یعنی اللہ کی فرما برداری کی، یا یہ کہ اپنی دنیاوی پڑھائی کو امپورٹنس زیادہ دے دینا۔ یعنی ایک نماز کو چھوڑ دینا صرف اپنی پڑھائی کی وجہ سے یقیناً یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ مدرس اپنے بچوں کو نہیں سمجھا رہی ہوتی ہیں، جو مجھے بہت یہ بات لگتی ہے نا۔ تو ظاہر ہے کہ ہم جب ایک الگ الٹی راہ پر چلے جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیوں ہمارے نعمتوں سے نوازے گا۔ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا۔ اور جو اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے گا اس کا رب اسے سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ یعنی اللہ کے ذکر سے منہ موڑنے کا مطلب یہی ہے کہ آدمی اللہ کی بھیجی ہوئی نصیحت کو قبول ہی نہ کرے، اور یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کا ذکر ہی سننا گوارا نہ کرے، اور یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کی عبادت سے روگردانی کرے۔ اب عملی طور پر ایک تو یہی والی بات مجھے لگتی ہے جو ہمارے اندر، اگر ہم اجتماعی طور پہ دیکھیں تو جو سود چل رہا ہے، رشوت چل رہی ہے، کسی بھی محکمے میں جا کے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کچھ عرصے بعد بھائی یہاں اوپر کے درجے پر جناب بددیانتی شروع ہو چکی ہے۔ پھر یہ کہ اللہ کا ذکر، یہ اب ہم دیکھ لیں ہمارے گھروں کے اندر کتنی دفعہ قرآن سمجھ کر پڑھنے کے لیے کتنے افراد کھولتے ہیں۔ جو بچے ہیں جو کہ 15-16 سال کے بعد میرا خیال ہے کہ وہ آرام سے قرآن پڑھ کر سمجھ سکتے ہیں، لیکن وہ قرآن کو نہیں کھول کر پڑھ رہے ہوتے، سمجھ رہے ہوتے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ اور یہ کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، لہذا ان میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا۔
اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کو پکارنے کے لیے کھڑا ہوا تو لوگ اس پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ صدق اللہ العظیم۔